أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد وجاءه اور آ گئے اس کے پاس قومہ اس کا قوم یہرعون تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے الیہ ان کے طرف ومن قبل کانوا ومن قبل اور اس سے پہلے کانوا تھے وہ یعملون السیئات برے عمل کرنے والے قال یا قومی حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں ہن اطہر لکم یہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے ولا تخزونی فی ضیفی رسوا نہ کرو مجھے فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں الیس منکم رجل الرشید کیا نہیں ہے منکم تم میں رجل الرشید کوئی سمجھدار آدمی قالوا تو وہ کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک لقد علمت تحقیق علمت کہ تو جانتا ہے ما لنا فی بناتک من حق نہیں ہے ہمارے لیے تیری بیٹیاں یعنی تیری بیٹیوں کے ساتھ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اور بے شک تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں قال لو ان لی بکم حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم کاش کہ ان لی کہ ہوتا آج میرے لیے بکم تمہارے مقابلے میں قوتاً کوئی قوت او آوی الی رکن شدید یا ہوتا میرے لیے کوئی مضبوط جماعت وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ فرشتوں کی جماعت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آتے ہوئے راستے میں ابراہیم علیہ السلام سے ملے کوئی 50 سال کی عمر میں تو کوئی 60 سال کوئی 70 سال کی عمر میں اور جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو کوئی 10 سال کی عمر میں بچہ ہے کوئی 12 سال کے عمر میں یعنی معصوم خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب آئیں تو کچھ لوگوں نے بھی دیکھا کیونکہ رات کو تو نہیں آئے تھے نا دن کو آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کیا تھی کافرہ تھی اس نے بھی لوگوں تک اپنی قوم تک وہ پیغام پہنچا دیا کہ بھئی اس طرح کے بچے آئے ہیں قوم ایک دوسرے کو آوازیں دیتی ہوئی سیٹیاں مارتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف اب یہ پس پردہ یعنی باہر اندر جیسے یہ دروازہ ہے حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا اپنے مہمانوں کو اندر پردے میں بٹھا دیا اور قوم دروازے تک پہنچ آئی تو اب حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے یہ کلام فرمائی کہ بھئی میرے مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے شرمندہ نہ کرے مجھے رسوا نہ کرے مجھے ذلیل نہ کرے تم اگر چاہتے ہو تو میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں اس میں پھر 2 باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی نرینہ اولاد نہیں تھی بیٹے نہیں تھے بیٹیاں تھی 3 بیٹیاں تھی تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان بیٹیوں کو پیش کر دیا اس رسوائی سے ذلت سے بچنے کے لیے لیکن قوم اس سے بھی باز نہیں آئی ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے بیٹیوں کے متعلق کہا کہ بھئی جو ان کے سردار تھے تم ان کو اپنے نکاح میں رکھو اور اپنی قوم کے ساتھ مدافعت تم کرو ان کو تم روکو اور مجھے ذلت سے کیا کرو
بچا لو۔ تو اس زمانے میں کافر اور مسلمان مرد مسلمان عورت کافر مرد کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں بھی جائز تھا۔ 13 سالہ مکے میں یہ مسلمان کافر ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کرتے رہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں بھی کافروں کی نکاح میں تھیں، اور یہ مدینے میں جب ہجرت کر کے آئے تو تقریباً 3 سال پھر وہ آیات پہلے آپ نے سنا کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتُ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا، یہ پورا ایک آپ نے سنا ہے کہ بھئی کوئی مسلمان کافر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ بہرحال ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بھئی ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے باپ کے مانند ہوتا ہے۔ ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے باپ کے مانند ہوتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو آیات ہے نا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھئی یہ عورتیں ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے لیے جائز کر دیا، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ان سے نکاح کرو اور یہ غلط برے کام اور بدفعلی کیا کرو، چھوڑ دو۔ اس سے وہ پھر اس سے بھی باز نہیں آئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے تو کچھ ڈرو، اور أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، ان کو پس پردہ سمجھایا۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ، کیا تم میں کوئی عقل مند، کوئی دانا انسان، کوئی سمجھدار انسان نہیں ہے جو میری بات سن کر اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا بن جائے؟ لیکن قوم کی مدافعت کیا تھی؟ مضبوط تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اکیلے تھے، تو پھر اکیلا بندہ جماعت کا کدھر مقابلہ کر سکتا ہے؟ مشکل ہے۔ تو انہوں نے جب پلان کرنا چاہا، چڑھنا چاہا اور دروازہ توڑنا چاہا اور اندر گھر میں گھس کرنا چاہا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے پھر فرشتوں نے دیکھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام جب محسوس کر گئے کہ اب یہ قوم باز آنے والی، اور اب کسی بھی صورت میں یعنی کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے یہ گھر میں گھس کر میرے مہمانوں کی بےزتی کریں گے، مجھے شرمندہ، مجھے رسوا میرے مہمانوں کے سامنے کریں گے، تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی زبان سے؟ فرمایا لو ان لی قوہ، کاش اللہ مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں اکیلا ان کا مقابلہ کر سکتا، یا اگر یہ نہیں ہے تو کاش میرے پاس ایسی مضبوط جماعت ہوتی کہ وہ جماعت ان کا مقابلہ کرتی، اور آج میں شرمندہ۔ جب اس نے بڑی افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اے لوط، تیری جماعت بڑی مضبوط ہے لیکن تو جانتا نہیں ہے، تو جانتا نہیں ہے یہ جس بدفعلی میں مبتلا ہے اسی صورت میں اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، اسی صورت میں ہم شکل و صورت اختیار کر کے تیرے پاس آئے ہیں۔ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہمارے پاس طاقت ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے، اب دیکھتے ہیں کون ذلیل ہوتا ہے اور کس کو عزت ملتی ہے، اب دیکھا جائے گا۔ فرشتوں نے اس وقت لوط علیہ السلام کو یہ کہا، یہ کل انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں تک ان آیتوں کے اندر یہ باتیں تھیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم دوڑتی ہوئی آئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ الْآيَاتِ، یہ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی اس برے کام میں یہ مبتلا تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ، حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا تو قوم سے کیا کہا؟ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے بہت زیادہ پاکیزہ ہے، اس کو نکاح میں رکھو۔ جب اس بات سے وہ باز نہ آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے تو ڈرو،
ولا تخزونی فی ضیفی، اور عاجزی کے ساتھ کیا کہا؟ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں اتنا بھی سمجھدار انسان نہیں ہے؟ تو قالو، یہ جملے سننے کے بعد قوم نے کیا کہا؟ لقد علمت ما لنا، تو نہیں جانتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام سے کیا کہا قوم نے؟ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کس ارادے سے آئے ہیں، تو جانتا ہے کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا خواہش رکھتے ہیں۔ یعنی اتنی بدبخت قوم، بیہودہ قوم، اس کے طرف اشارہ ہے بے حیائی کا۔ اس آیت کے اندر اشارہ ہے بے حیائی کا، اور الحیاء فافعل ما شئت، حدیث ہے کہ بھئی حیا جس سے نکل جاتی ہے، وہ جو کچھ بھی، جیسے بھی، جس وقت بھی جو کرتا ہے، اس کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے حدیث کے اندر فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کہا کہ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جب انہوں نے اس قسم کے الفاظ کہے اور حضرت لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھئی اب یہ مجھے رسوا کر کے چھوڑیں گے، تو قال لو ان لی بکم، اس نے اپنی زبان سے آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا کاش کہ آج میری قوت اتنی ہوتی کہ میں اکیلا ان کی مفاد کرتا اور ان سے لڑتا، انہیں اپنے گھر سے ہٹا دیتا، او آوی الی رکن شدید، یا اگر میرے پاس ایسی جماعت ہوتی جو آج میرے ساتھ مل کر ان سے لڑتی اور انہیں ذلیل رسوا کرتی۔ تو فرشتوں نے جب سنا تو قالوا یا لوط، یہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے، اور پھر ان پر جو عذاب، 3 طرح کا عذاب ان پر آیا ہے ان کی اس غلط اور بدفعلی کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے۔